جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ہمارے بچے ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی بلاغت پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس جگہ پر آ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہمارے برابر میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہماری ایکسپیکٹیشن ایک پیرنٹ ہونے کے ناطے یا ہماری ایکسپیکٹیشن اپنی اولاد سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سنے، ہمارا کہنا مانے، جہاں ہم اس کو چاہتے ہیں جائے وہ وہاں جائے، جہاں ہم چاہتے ہیں وہ نہ جائے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان گھرانے کے اندر والدین کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے دین کو بھی فالو کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں۔ تو یہ ہماری ایک انسان کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، ایک باپ کی، ایک ماں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اور اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کے ماں باپ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت محبت ہوتی ہے ان سے، پر یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہمیں سورہ فرقان میں بتائی۔ سورہ فرقان کی جب ہم آخری آیتوں میں آتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی ہم سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے۔ ان کی ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ہم اپنے آپ کو کسی گند میں نہ ڈالیں، ہم کسی برائی میں نہ پڑیں، ہم ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاریں، ہم اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اف نہ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کریں، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اور یہی چیز ہم اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے اور کھڑے ہوں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں سے محبت کریں، ہماری عزت کریں، یہی ہم چاہتے ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جو ایٹریبیوٹس دی ہیں اور جو چیزیں وہ ہم سے مانگ رہا ہے، وہ اپنے اس معاملے میں اتنا انصاف پسند ہے کہ اس نے وہی چیزیں ہم پر اپلائی کری ہیں جو چیزیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی احکامات کو مانو، سیدھے راستے پہ چلو، برائیوں سے دور رہو۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین نے اچھائیوں کی اور برائیوں دی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ میاں نے قرآن میں ڈال دی ہیں، اور یہ ایک ضابطہ حیات ہے، یہ ایک کمپلیٹ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ہمیں ہر چیز کا ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو اپنے آپ کو سیدھی شرافت کی زندگی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ عقل لگاتے ہیں، اپنی ان کے اوپر غور کرتے ہیں، ان کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اندھے بہروں کی طرح اللہ کی باتیں سن کر کے ان میں پڑھ نہیں جاتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین ان لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ وہ اپنے دین کو صفائی کے ساتھ گزاریں گے، اللہ کے احکامات پہ چلائیں گے، اور اللہ کی باتیں سنتے ہوئے ان کے اوپر تحقیق کریں گے، آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر نہیں پڑیں گے۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یا رب العالمین میری امت نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کا کام ہمیں ڈرانا اور ہمیں خوشخبری سنانا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں ان کا کام، ہمیں بتانا، اللہ کا پیغام پہنچانا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے احکامات کے اوپر فالو کرو، اس کے اوپر سوالات مت کرو، اس کو جج نہ کرو، اس کی ان باتوں میں مت جاؤ جن باتوں سے ہمارے سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے ہیں تو ہم کہتے ہی یہی ہیں کہ ہم تو غیب پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب ہم غیب پر ایمان لائے ہیں تو ہم نے انویسٹیگیشن کس چیز کی کرنی ہے؟ ہمیں کس چیز کی انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ جب ہم ایک غیب کے اوپر ایمان لائیں تو ہمارے رب نے ہمارے لیے اس کتاب کو اتارا ہے، اور اس کتاب کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں سورہ فرقان میں انہوں نے یہ کہا ہے، سبحان اللہ، کہ قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں وہ کہ اس کو دھیرے دھیرے پڑھو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ ایک بہت بھاری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر ہم سے کلام فرما رہے ہیں۔ یہ ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے رب العالمین کہ ہم سے وہ باتیں کر رہا ہے، وہ ہمیں پیغمبروں کی کہانیاں سنا رہا ہے، وہ ہمیں پیغمبروں کی دعائیں سنا رہا ہے، وہ ہمیں اپنے احکامات سنا رہا ہے۔ وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھے پسند ہیں اور یہ مجھے ناپسند ہے، کیونکہ تم اللہ کے اوپر فیتھ لے کے آئے ہو، غیب کے اوپر، اس کے اوپر غیب کے اوپر فیتھ لے کے آئے ہو، تو وہ یہ تم سے کہہ رہا ہے اور وہ تم نے کرنا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ ہمارا دین ایک بہت سمپل سا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی خوبصورتی سے اتارا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ دین کیا آتا ہے، کیسے آتا ہے، پیڑھیاں کہاں چلتی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں، مریم علیہ السلام کیا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہونا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش،
اور وہ ہمارے آخری نبی ابراہیم علیہ السلام کی پیڑھی کے آخری پیغمبر ہمارے پاس آتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اس پیغمبر کی بات کو سنیں، ہم اس پیغمبر کے ساتھ اطاعت کریں جس اطاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو کہا ہے کہ اس قرآن کو فالو کرو۔ تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو فالو کریں جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس قرآن کو اتارا تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کو قرآن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو اس قرآن کے اندر کچھ ہے، تبھی تو ایک پیغمبر ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، اور وہ سچ کہہ رہا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ رکھا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ رکھا ہے، ہم قرآن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے، ہماری اتنی مجال نہیں ہے کہ ہم قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ ہمیں جو وہ پیغمبر کہہ رہا ہے تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے لیے اور باقی جگہوں پہ چیزیں ایکسس کرنا آسان ہو گئی ہیں اور ہمیں سننا آسان ہو گیا ہے، لیکن جو چیز اصل ہے، جو اللہ کی آواز ہے، جو اللہ کی زبان ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کا آخری کلام ہے، وہ آخری دفعہ اپنی تخلیق کو بتا رہا ہے۔ 1400 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گئے ہوئے، تو قیامت تو ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے، قیامت تو کہیں نہیں جانے والی، قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور جس طریقے سے انسان اس وقت ترقی کر رہا ہے، اس طریقے سے یہ انسان اپنی ترقی کو لے کے چل رہا ہے کہ ہر 2 سال بعد چیزیں بدل رہی ہیں یہاں پہ، اور ہر چیز اپنے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہے، اور انسان اس کو انجوائے کر رہا ہے۔ تو ہمارا ٹائم اس دنیا میں زیادہ نہیں ہے، ہمارا ٹائم بہت لمیٹڈ ہے، اور اگر لمیٹڈ ہماری سوچ کے حساب سے نہیں بھی ہے تو ہم نے تو جانا ہی ہے اس دنیا سے، ایک دن خالی ہاتھ ہی جانا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں لے کے جائے گا اپنے ساتھ۔ پر وہ کیا لے کر کے جائے گا اپنے ساتھ؟ وہ اللہ کے احکامات کو لے کر کے جائے گا اپنے ساتھ، اپنے دل کے اندر وہ اس کتاب کو لے کر کے جائے گا جس کتاب کے اندر اس نے اس احکامات کو پڑھا تھا، اور ان احکامات کو پڑھ کر کے اس احکامات کو اس نے فالو کیا تھا، اور صرف ایک اللہ کی وحدانیت جانی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں ایک غیب کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے جو کن فیکن ہے، جس کی شان اتنی بلند ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ اس نے اپنے کلام ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارے تاکہ وہ ہم کو پڑھ کر سنائیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین یہی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی مین ڈیوٹی ہی اللہ رب العالمین کی جو مین ڈیوٹی پر وہ ہیں وہ یہی ہے کہ اس قرآن کو وہ اپنی امت کو پڑھ کر سنائیں۔ تو ہمارے اوپر یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں جو قرآن ہدایت ہے، جو کہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید، فرقان ہے یہ حمید کا۔ اس نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے اس کتاب کے اندر، اور یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر کے اس نے ہمیں دیے ہوئے کہ ہم نے ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہے۔ اتنا سمپل ہے ہمارا دین۔ سبحان اللہ۔